افسانہ سامان شیون، رائٹر بانو قدسیہ۔ آبنوسی فرش پر نو عمر کواری کے گیلے پیروں کے نشان ہیں۔ جب جون کے مہینے کی گرم ہوا انہیں بوسہ دینے کے لیے جھکے گی تو یہ نشان خود بخود اس بوسے میں جذب ہو جائیں گے اور سیاہ فرش پر سے ان کا نشان مٹ جائے گا۔ مایا گیس بن کر اپنا وجود کھو دیتا ہے، پھر گیلے پیروں کا نشان جون کا معصوم بوسہ بن کر سیاہ فرش پر آن برساتا املتاس کے درختوں میں نکل جائے گا اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہر سیاہ فرش پر کسی نہ کسی نو عمر کواری کے پیروں کے نشان ہوا کرتے ہیں۔ میری ساری عمر ایسے ہی نشانوں کے تعاقب میں گزری ہے۔ میں نے مادہ کو اپنے سامنے حالتیں بدلتے دیکھا ہے، ٹھوس سے مایا اور مایا سے گیس۔ میری زندگی کا سیاہ فرش بہت چکنا ہے اور اس پر یادوں کے نشان بہت جلد مسحوم بوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے کمرے کے سامنے ایک اونچا پیپل کا پیڑ تھا۔ گرمیوں میں اس کی ساری پھنک پر ایک چیل کا گھونسلہ نظر آیا کرتا تھا۔ اس گھونسلے میں انڈا سینے والی چیل جون کی دھوپ میں میری طرح تنہا چپ چاپ بیٹھی رہتی تھی۔ مجھے اس چیل پر بہت ترس آتا تھا۔ بھری دوپہر میں مجھے املتاس کے زرد فانوس شگوفوں سے کوئل کی آواز آتی، سرونٹ کوارٹر کی جانب سے کوئی شوخ بچے کی صدا بلند کرتا تو مجھے ایئر کنڈیشنز کی مسلسل گھر گھر سے خوف آنے لگتا۔ ٹھنڈے کمرے میں بسی ہوئی ایئر فریشنر کی خوشبو پولن کی طرح ناک میں گھسنے لگتی، پھر یکدم میرا سانس بند ہونے لگتا۔ میں سو سو کرتا کھڑکی میں چڑھ بیٹھتا اور پردے کی جھری سے باہر دیکھنے لگتا۔ باہر دور دور تک تانبے کی طرح چمکتی روشنی ہوتی اور دیواروں سے پٹریوں سے روشنیوں کا ایسا ہلتا ہوا پانی نظر آتا جیسا گرم سڑک پہ دور سے ایک آبی سا سراب بن جایا کرتا ہے۔ امی ابو کا یہ کمرہ، جس میں 3 ٹن کا کولر تھا، فرانسیسی وضع کا بیڈ روم تھا۔ دیواروں کی جلد صاحب لوگوں کے نوزائیدہ بچے کی طرح صاف، ملائم اور بے داغ تھی۔ سارا فرانسیسی فرنیچر امپورٹڈ تھا۔ امی کی الماریاں، ڈریسنگ ٹیبل، شیلف سب سفید تھے، جن کی جلد پیش قیمت فارمائکا کی تھی۔ چابی لگتے ہی الماریوں میں ہولے ہولے گھنٹیاں بجنے لگتی، جیسے ککو کی گھڑیوں میں عموماً بجا کرتی ہیں۔ کمرے میں ہر طرف سفید پردے تھے، ریشمی آب رواں سے بے زرر پردے۔ اسی سفید کمرے میں میری سفید ماں آئرش لینن کی چادر پر سفید پلاسٹر آف پیرس کے بنے ہوئے ٹخنے ایک دوسرے پر دھرے گھنٹوں لیٹی رہتی۔ میری ماں بڑی نازک عورت تھی، سفید گلاب کی طرح گرم و سرد سے بے نیاز۔ وہ آرائش و زیبائش اور نمائش کے لیے بنی تھی، کسی قسم کی آزمائش سے اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا۔ میری پیدائش کے بعد اس کا نازک جسم پھر کبھی برابر ہونے کا حوصلہ نہ کر سکا۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن اس محبت کا اظہار ہمیشہ تحفے لانے تک محدود رہا۔ وہ نہ کسی کو بھیج کر سینے سے لگا سکتی تھی اور نہ ہی کسی کی والہانہ گرفت کی متحمل ہو سکتی تھی۔ میری ماں کو انسانی جسم کی خوشبو سے نفرت تھی۔ اسے مجھ سے بو آتی تھی، ملازموں سے بو آتی تھی، اسے میرے گنجے باپ سے بو آتی تھی۔ وہ سارا دن اپنے جسم پر، اپنے کمروں میں، اپنے بستروں پر خوشبو چھڑکتی رہتی۔ میری ماں نے جب کبھی کسی سے ہاتھ ملایا اپنے ننھے رومال سے، جس پر اس کا نام کا پہلا حرف انگریزی میں کشیدہ کیا ہوتا، بعد میں اپنا ہاتھ ضرور پوچھتی۔ میری ماں جس کمرے میں داخل ہوتی، اس کا پہلا سانس انسانی ہاتھ کی طرح محسوس کرتا نکلتا۔ وہ سانس میں کمرے کے تعفن، اس کے رہنے والوں کی خوش ذوقی کا اندازہ لگا لیا کرتی تھی۔ اس لیڈی آف شیلاب، اس ہاٹ ہاؤس کے سفید گلاب، اس پلاسٹر آف پیرس کی میڈونا نے اپنی محبت کی شدت میں مجھے اس طرح پالا جیسے کسی سیراب کی خوف سے کوئی راج کنیا اپنا بچہ کسی مٹھ میں پال رہی ہو۔ مجھے اسکول جانے کی اجازت نہیں تھی، میرے اتالیق گھر پر آ کر مجھے پڑھاتے تھے۔ سرونٹ کوارٹر کی طرف قدم دھرنا تو درکنار، ادھر دیکھنے کی بھی ممانعت تھی۔ اس طرح نیلے لہو پر مقامی سیاہ لہو کی پرچھائیں پڑ جانے کا خطرہ تھا۔ ہمارے رشتہ داروں سے ماں کب کی کٹ چکی تھی۔ وہ اب ایسے سوشل سرکل میں رہتی تھی جہاں سب روز روز ملتے ہیں لیکن کوئی کسی کو نہیں جانتا۔ میری ماں کے گرد غیر ضروری مصروفیات کا ایسا جال پھیلا تھا جیسے گھنی الیر کی باڑ کو امر بیل نے ڈھانپ رکھا ہو۔ وہ فرصت کے لمحوں میں بیمار رہتی اور غیر ضروری مشاغل کے وقت چاقو چوبند۔ میری ماں ان عورتوں میں سے تھی جنہیں عرب بدوی انانا کہتے ہیں۔ کمزوری اور بیماری کے بہانے انہیں ایک ایسی خود فریبی میں مبتلا رکھتے ہیں کہ وہ نہ اپنے نہ کسی دوسرے کے کام کی رہتی ہیں۔
ابو گنجے تھے، خاموش، تباہ اور دولت مند۔ ہر دن کے ساتھ ساتھ ان کے گنجے پن، خاموشی اور دولت مند میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سردیوں کی لمبی شاموں میں وہ کبھی کبھی میرے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتے۔ ان کے ہاتھ میں ہمیشہ ان کا بریف کیس ہوتا۔ اس بریف کیس کے کئی خانے تھے اور ہر خانے میں ضروری کاغذات اور اہم چٹھیاں ہوا کرتی۔ پھر وہ زپ کھول کر کچھ ایسے خط نکال لیتے جن میں مختلف مشینوں کی لسٹیں موجود ہوتی۔ ان کا سر بیرونی ممالک سے آئے ہوئے خطوں پر جھک جاتا اور وہ خاموشی سے خط پڑھتے رہتے، اور جب خط ختم ہو جاتے تو وہ خاموشی سے اٹھ کر چلے جاتے۔ میں اپنے ان کھلونوں کے انبار میں سے انہیں دیکھتا رہتا جن سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ خدا جانے کیوں میرا جی چاہتا کہ میں اٹھ کر ابو کے چکنے چمکتے سر پر ہونٹ رکھ دوں، لیکن ان کے خاموش چہرے کو دیکھ کر مجھے عجیب سا خوف آتا۔ سردیوں کی طویل راتوں میں جب میرے کمرے میں سرخ ہیٹر جلتے اور گرم پانی کی بوتل میرے پیروں کو چھوتی، بستر میں سے لیونڈر کے پھولوں کی خوشبو آتی اور پروں کی رضائی میں میری کامک کی کتابیں بکھری ہوتی۔ ایسی راتوں میں جب اچانک کھڑکی پر رات کے وقت بجلی کی چمک سے چانن ہو جاتا، میں جاگ اٹھتا۔ سردیوں کی بارش کھڑکیوں پر بجتی، گرم پانی کی بوتل ٹھنڈی ہو کر قالین پر لڑک جاتی اور میں جاگتا رہتا اور سوچتا رہتا۔ بہار اور خزاں کے دن تتلیوں اور پھولوں کی وجہ سے تکلیف دیتے، یہ دونوں چیزیں مجھے بہت پسند تھیں اور ان دونوں سے میں بہت خوف زدہ تھا۔ ایک دفعہ میں نے ایک زرد رنگ کی تتلی پکڑ کر ایک گلاس کے نیچے بند کر دی۔ اس کا دل بہلانے کے لیے میں نے 2-4 رنگین پھول بھی ساتھ مقید کر دیے۔ یوں زرد تتلی کو محفوظ کر کے مجھے عجیب راحت سی محسوس ہوتی۔ لیکن جب میں دوپہر کا کھانا کھا کر لوٹا تو وہ تتلی پھولوں کی قبر میں پہلو کے بل گری پڑی تھی۔ میں نے اسے پانی پلا کر زندہ کرنا چاہا تو اس کا پروں کا زرد رنگ میری انگلیوں پر اتر آیا۔ اس کے خوش رنگ پر زندہ رہے، لیکن وہ خود مر گئی، تنہائی کی موت۔ میرے یہ چھوٹے چھوٹے تجربے جن کا تعلق روح اور ذہن سے بہت گہرا تھا مجھ پر دیر پا اثرات چھوڑتے۔ میں گناہ اور ثواب کے چکر میں دور تک اتنا دھس گیا تھا کہ تتلی کے یوں اچانک مر جانے کو میں نے دوزخ میں گھر بنانے کے مترادف سمجھا اور 2 دن تک پرائشچت کے طور پر بھوکا رہا۔ یہ بیکار دن، یہ بیکار راتیں، یہ آسائش کے پالنے میں چاندی کا چمچ منہ میں لیے ساٹن سی جلد والی چھت کو تکنے والا بچہ عجیب کر کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ تو گرمیوں کی لمبی دوپہریں تھیں۔ ایئر کنڈیشن کمرے میں ایک امیر بچے کی گرمیوں کی سرد دوپہریں۔ امی پلاسٹر آف پیرس کے بنے ہوئے ٹخنے آپس میں جوڑے کسی جاسوسی ناول کو پڑھتی سو جاتی اور میں ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کر نیچی چھت والی گرم کمروں میں گھومتا رہتا۔ سارے کمرے یکساں طور پر آراستہ اور گرم ہوتے تھے۔ ان نیچی چھت والے کمروں میں قالینوں کی گرم مہک پردوں کے اندر محبوس ہوا کرتی تھی۔ پھر ان کمروں کو چھوڑ کر میں اپنے کمرے کے سامنے چھوٹے سے لاؤنج میں آ جاتا جہاں بیرونی دیوار ساری شیشے کی تھی۔ اس جگہ سے چیل کا گھونسلہ بڑی اچھی طرح نظر آتا۔ ایک بار اس گھونسلے کو خوبصورت بنانے کے لیے چیل کہیں سے میری امی کی جالی دار محرم اڑا لائی۔ پیپل کی آخری پھنک پر کرخت تنکوں کے گھونسلے کے ساتھ فرانسیسی لیس کی انگلیاں۔ اگر کسی اشتہار دینے والی ایجنسی کو پتہ چل جاتا تو وہ اس گھونسلے کا کلوز اپ ضرور لیتے۔ گھونسلے میں بیٹھی ہوئی فرانسیسی میٹرن جیسی چیل، عقابی ناک اور پرشکوہ پرسنالٹی، اور نیچے رقم ہوتا، گرمی ہو یا سردی، ہر بازو خاتون کے لیے ہر موسم میں۔ میں اس گھونسلے کو دیکھتا رہتا اور املتاز کے زرد فانوسوں میں سیاہ کوئل بار بار کوکتی رہتی، ٹیوب ویل کے چلنے کی آواز آتی رہتی، کوارٹروں میں بچے پیپے بجاتے رہتے۔ گھونسلہ دیکھنے کے بعد میں جب کبھی کمرے کے اندر دیکھتا تو میری آنکھوں کے آگے ایسے شعلے ٹوٹتے جیسے کمرے میں ویلڈنگ ہو رہی ہو۔ پھر میری کمزور اور بیمار ماں کی آنکھ کھل جاتی، وہ اٹھ کر ننھے سے رومال سے منہ صاف کرتی، ایسا ہاؤس کوٹ پہنتی جس میں سارے کپڑے اور بھی واضح طور پر نظر آتے۔ اپنے کٹے ہوئے بالوں کو زرد اور بیمار انگلیوں سے سنوارتی ہوئی وہ تلاش کرنے نکلتی۔ گرم کمروں میں محبوس گرم فضا میں سانس لیتے، ہر کمرے کی خوشبو کا جائزہ لیتے ہوئے وہ مجھ تک پہنچتی۔ امی نے مجھے کبھی نہیں جھڑکا، ابو مجھ پر کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ ہم تینوں کو ایک دوسرے کی محبت پر اس قدر اعتماد نہیں تھا کہ ہم اپنے دل کی بات کو الفاظ میں ڈھال سکتے۔ امی کو دیکھ کر میں چپ چاپ ان کے ساتھ رخصت ہو جاتا اور خاموشی کے ساتھ ٹھنڈے کمرے میں پلنگ پر لیٹ جاتا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میری ناک بند ہو جاتی اور الرجی سے میرا سانس بند ہونے لگتا۔ امی ابو کی ہر اہم بات انگریزی میں ہوا کرتی تھی، جس طرح ننھے سرخے ٹھولکا مار کر
कंघी में से गिरी निकाल लेते हैं और छिलका रहने देते हैं, उसी तरह उनकी गुफ्तगू का सारा मफहूम मैं चूक लेता और फोक रहने देता। मैं उस सफ़ेद कोठी में इस तरह पल रहा था जैसे किसी अस्पताल के इनक्यूबेटर में सतवान सा बच्चा दिन काट रहा हो। ऐसी ज़िंदगी ने मुझे बहुत नाजुक मिजाज बना दिया। हर मौसम की तब्दीली मेरी सेहत पर असरअंदाज होती, मेरी ग़ज़ा ख़ास एहतमाम से तैयार होती, उसमें ज़रा सा रद्दोबदल सेहत की ख़राबी का बहाना बन जाता। बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने के लिए मुझे इतने टीके लगवाने पड़ते कि जान निकलते मरीज़ को इतने टीकों की शाज़ ही ज़रूरत पड़ती होगी। हमारे घर का सारा निज़ाम घड़ी और खौफ के तहत चलता था। चोरों का खौफ, बीमारी का खौफ, बुढ़ापे का खौफ, मुलाजमों का खौफ, अखबार पढ़कर अनजाने हादसों का खौफ, बिल आखिर आसाइश छोड़कर मरने का खौफ। तमाम गैर ज़रूरी मशागिल घड़ी के ताबे थे। हर गैर अहम काम घड़ी देख कर किया जाता। यहाँ डिनर पर जाने की जल्दी थी, यहाँ डिनर से लौट आने की जल्दी थी। सुबह अलार्म लगाकर उठा जाता था और फिर अलार्म बंद करके नींद की जाती। मुलाजमों को मुकर्रा वक्त पर नाश्ता लगाने का हुक्म था और नाश्ते की जगह सिर्फ ग्रेप फ्रूट खाया जाता। हर लिबास एहतमाम से पहना जाता और एहतमाम से पहनने के बाद उसे उतार फेंकने की जल्दी रहती। हमारे घर में वक्त की सोने की कदर की जाती थी और सोने की कदर इसलिए ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि ये माया उस घर उसका घर था। उसमें जिस चीज़ को हाथ लगाओ खट से सोने की बन जाती। अकेली चील से मुतासिर होकर एक बार मैंने बिल्ली पालना चाही, नन्ही सी सफ़ेद बिल्ली। वो छोटी सी गुलाबी नाक वाली बिल्ली खुदा जाने क्यों कर हमारे घर आ गई थी। शायद उसे चील ने भेजा था, जो भरी दोपहर में अकाबी आंखों से मुझे देखती रहती। गुच्छेदार दुम वाली नन्ही सी सफ़ेद बिल्ली बड़ी चटोरी और बड़ी खलंडरी थी। पैरों अपनी दुम के साथ खेलती रहती, गुलाबी जुबान से अपने पंजे चाटती। रत्ती भर मट्टी लग जाती तो पैरों अपना जिस्म जुबान से धोती। उस बिल्ली को मैंने अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर लेना चाहा, लेकिन मेरी अम्मी ने इस बात की भी इजाज़त न दी क्योंकि उन्हें जानवरों के बालों से, परिंदों के परों से और चिड़ियों के घोंसलों से एलर्जी थी। ऐसी कोई चीज़ कोठी के अहाते में होती तो उन्हें छींकें आने लगती और वो बीमार पड़ जाती। जिस रोज़ नन्ही सफ़ेद बिल्ली को बोरी में बंद करके चौकीदार रवाना हुआ, मैं सो रहा था, लेकिन अगर मैं जाग भी जाता तो मेरा रद्द-ए-अमल वही होता। अपने गंजे बाप की तरह मैं बहुत खामोश हूँ। सर पर अनोखे मरकबात मलते रहने के बावजूद उनके गंजेपन में दिन ब दिन इजाफा होता रहा। जहानत की कमी के बावजूद उनकी दौलत गोंदली के पेड़ की तरह लदती चली गई। मेरा बाप बहुत शफीक था। वो जिस किसी मुल्क में जाता मेरे और अम्मी के लिए वहाँ की महंगी तरीन सौगातें लाता। मेरे बाप के सूटकेस पर अनगिनत एयर ट्रैवल की पर्चियाँ चिपकी होती थीं। वो रोमानिया, बुल्गारिया, बेल्जियम, पोलैंड, रूसी, तुर्कस्तान की बातें इस तरह करता था जैसे कोई बोरी बाज़ार, बोल्टन मार्केट या अनारकली की बात कर रहा हो। इस माहौल से निकलकर जब मैं बिलाखिर स्कूल में पहुंचा तो मैंने अपने इर्द गिर्द एक ऐसा हसार बावकार तामीर कर लिया था कि हम जमात और दरकनार उस्ताद तक मुझसे अलग थलग रहने में आपकत समझते। स्कूल में मुझे कोई हमसता लड़का ना मिला। कुछ नीचे टॉनक टोइयाँ मार रहे थे। 2-4 लड़कों ने मोहब्बत के बरमे लगाकर मेरे दिल की फसील में सुराख करना चाहे। सुराख हो भी गए, फसील टूट भी गई, लेकिन उन लड़कों को इल्म नहीं हो सका क्योंकि मैं अपने बाप की तरह खामोश था। खुदा जाने असली वजह क्या थी, लेकिन जब मेरी अम्मी डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक मई के वस्त में मरी चली गई तो पहली बार मैंने खुली फिजा में सांस लिया। उन दिनों में 9वीं जमात में पढ़ता था और पहली बार अम्मी से बिछड़ा था। हमारे घर में जहाँ हर तरफ माउथ वाश, डिओड्रेंट और एयर फ्रेशनर की खुशबू थी, एक ताज़ा हवा का झोंका आया अचानक, बिला तकल्लुफ़ और आज़ादाना। ये पहाड़ों की हवा गुलो थी। सब्ज़ारे की ये लड़की चुटकी की तरह तकलीफ दे, बेतकल्लुफ़ और मज़ेदार थी। उसका हेमोग्लोबिन किसी आयरन टॉनिक का मोहताज नहीं था। हर वक्त हाल सा चेहरा कड़हल के फूल की तरह सुर्ख रहता। चेहरे मोहरे से किसी स्पेरे की लड़की लगती थी। जिस्म देखकर कायसत लड़कियां याद आ जाती जिनकी जवानी इतनी कुमान जैसी और उधेड़ उमर ढीले झूले हवा करती। चाल ढाल में कंबाह की चाशनी थी। बातें करती तो सोई हुई लगती, चुप हो जाती तो यूं लगता बोले जा रही है। मेरा वजूद उन दिनों थर्मोस से मुशाबे था। एक बार जो भी जज्बा अंदर डालकर कारक लगा लेता, देर तक उस जज्बे की हिद्दत और हरारत वैसे ही बरकरार रहती। उस थर्मोस में सबसे पहले मैंने गुल्लों को करीब से देखने की ख्वाहिश का गरम गरम लावा बंद कर लिया।
गुल्लो बेरे जहांदार खान की बहन थी और 1 माह के लिए जब जहांदार की टांग पलस्तर में थी, बैरागिरी पर मामूर हुई थी। गालबन उससे ज़्यादा उजड़, गंवार और बेतमीज़ बैरा पैदा ही नहीं हो सकता। पहले ही दिन जब वो मेज़ पर गलत सलत बर्तन लगाकर सूप लाई तो रखने रखाने में उसने आधा सूप अपने और मेरे ऊपर उंडेल लिया। मेरे लिए ये बिल्कुल अनोखा तजर्बा था। सूप कभी गिर भी सकता है, मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मैंने अभी टिश्यू तक हाथ पहुंचाया ही था कि वो अपने दुपट्टे की गद्दी सी बनाकर बड़ी बेतकल्फी से मेरी कमीज़ और पतलून पोंछने में मशगूल होगी। तुम रहने दो, मेरे गंजे अबू बोले। कोई बात नहीं जी, मेरा दुपट्टा गंदा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, गंदा है, रहने दो, मेरे अमीर अबू बोले। वो लम्हे भर को ठटकी। समझने की कोशिश में उसने अब्बू की जानिब देखा और फिर असरे नो फिरकी की तरह चारों तरफ घूमकर सूप सुखाने में मसरूफ़ हो गई। गुल्लो की आंखें महात्मा बुद्ध की आंखों जैसी लंबी लंबी कनपटियों तक चढ़ी हुई आंखें थीं। कुछ ख्वाबीदा सी, कुछ मोहताज जैसी। उदास होते हुए ज़रा ज़रा सा मुस्कुरा पड़ने वाली आंखें। मुझे उन आंखों को करीब से देखने की ऐसी शदीद तमन्ना का सामना करना पड़ा कि मैं पोश पोश करता अपने कमरे में भाग गया। इस उम्र की मोहब्बत में इंसान बहुत ज़्यादा पुरएतमाद होता है। उस एतमाद की कैफियत उस गैस भरी बोतल से मुशाबे है जिसका कारा कभी खोला न गया हो। सारी थर्मोस फ़कत एहसास से लज्जत से भरी होती है, जिंदा रहने का एहसास, किसी को शिद्दत से चाहने का एहसास। सारा माहौल, मौसम, बातें एक पुरज़म दिखाई देने लगती हैं। अचानक आंखों के आगे एक जूम लेंस लग जाता है और हर चीज़, हर लम्हा महबूब की शक्ल इख्तियार करके खट से आंखों के आगे आ जाता है। पहले ही दिन जब मैं खाना खाए बगैर मेज़ से उठ आया तो गुल्लो मेरे कमरे में आई। खुदा जाने वो उम्र में मुझसे बड़ी थी कि छोटी, पहर कैप कद हम दोनों का बराबर था। आपका खाना यहाँ ला दूँ जी साहब जी? जिस तरह कुछ लोग मछली खाने के बाद दूध पीने से डरते हैं, मैं उसी तरह उसकी मोहब्बत से आशना होकर उसके वजूद से खौफ खाने लगा था। मैंने आहिस्ता में नफ़ी में सर हिला दिया। खान सामा मुझसे नाराज़ हो रहे जी, ला दूँ जी खाना? मैंने अहमकपन से कामकाज की किताबें छुपाते हुए कहा। मुझे भूख नहीं है। वो जी, मुझे नाराज़ हो रहे जी खानसामा। अच्छा ले आओ। गुल्लो कमरे में आती तो मैं चौंकील जानवर की तरह अपना सारा बोझ पंजों पर महसूस करता। वो चली जाती तो मैं देर तक इस ख्वाहिश को दबाता रहता जो मुझे उसके पीछे जाने पर उकसाती रहती थी। मरी में मेरी अम्मी अपनी सेहत को बरगलाने के लिए बहुत जतन कर रही थी। डॉक्टरों के बिल अदा करने, केमिस्टों की दुकानों के चक्कर काटने और अपने निज़ाम ज़िंदगी पर तासुब करने में उनके दिन बसर होते थे। मैं सारा दिन उस कलमी आम की तरह जो ठोस लिपटा पक जाने की राह देख रहा हो, अंदर ही अंदर मीठे रस से भरा जा रहा था। मेरा रंग जर्द और मेरे हाथ पैर जलने लगे थे। उसकी आहट पाकर हमेशा मेरी आंखों में आंसू आ जाते। मैं उस अलील पट्ठे की तरह था जो अभी असील मुर्गे की उम्र को ना पहुंचा हो और खामखा लड़ने की आरज़ू में मरा जाता हो। ये दिन, ये रातें अजीब तरह बसर हुई। 9वीं जमात का पहला इश्क, मानसून बारिश का पहला रेला, नरगिस के ढंढल में अव्वलीन फूल, मेमने के मुंह में दूध की पहली धार। गुल्लो बेरे की जहानदार बहन थी। उसके मेरे दरमियान लाबहदूद फासले थे और सबसे बड़ा फासला उस हिजाब का था जो कुदरती तौर पर मर्द में हमेशा होता है। मैं चुपचाप दम साधे महात्मा बुद्ध की आंखें देखता रहा और मेरे मुंह से कभी कोई बात न निकलती। मैं बंदूक के मुंह पर हाथ रख के बैठा था और बंदूक दागने की हिम्मत नहीं थी। फिर अचानक एक दिन बंदूक पर बोझ पड़ गया, आप ही आप। मैं अम्मी के कमरे में कभी ना जाता था, लेकिन उस रोज़ मैं बाद सॉल्ट लेने अम्मी के कमरे में गया तो मैं दरवाजे में खड़ा रह गया। गुल्लो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। उसके होंठों पर गहरे सुर्ख रंग की लिपस्टिक थी और वो उस वक्त अम्मी की एक लंबी सी माला पहनने के अमल में थी। ये लंबी सफ़ेद माला अम्मी कभी कभार सिल्क की फ़ेरोज़ी साड़ी के साथ पहना करती। उस माला के नीचे बड़ा सा फ़ेरोज़ी लॉकेट लटका हुआ था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वो यूं घबराई जैसे झाड़ बंदर खेलते पकड़ी गई हो। वो दुपट्टे से लिपस्टिक पूछती मेरी तरफ बढ़ाई। साहब जी, खुदा की कसम जी, मैं जी सिर्फ देख रही थी ये हार। खुदा कसम जी, मैंने बेगम साहब की कोई चीज़ नहीं चुराई। आप क्वार्टर चलकर देख ले जी, आए जी मेरे साथ। मेरे मुंह से कोई लफ्ज़ नहीं निकलता था। मैं सिर्फ उसके चेहरे को तक रहा था, होठों से उतरी हुई लिपस्टिक को घूर रहा था और वो हाथ जोड़े खड़ी थी। मैं चोर नहीं हूँ जी, भाई मुझे जान से मार देगा। मैं चोर नहीं हूँ साहब जी। मैं बिजली के खंभे सा गड़ा रहा तो वो यकदम मेरे पैरों पे झुक गई।
کھٹ سے فیروزے کا لاکٹ میرے بوٹ سے جا ٹکرایا اور اس کے دونوں ہاتھ میرے تسموں سے چپک گئے۔ خدا کے لیے جی مجھے معاف کر دیں، میں جی چور نہیں ہوں، آپ کوارٹر میں جا کر دیکھ لیں۔ پتہ نہیں گلو مجھ سے عمر میں پڑی تھی کہ چھوٹی، باہر کیف قد ہم دونوں کا برابر تھا۔ جب میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا تو میری انگلیوں کا بوجھ اس پر اتنا ہلکا تھا جیسے وہ گلاس تلے اوندھی لیٹی ہوئی تتلی تھی، اور مجھے خوف تھا کہ اسے چھوتے ہی اس کے پروں کا رنگ میری انگلیوں پر اتر آئے گا۔ اس کے سانس میں لونگ کی خوشبو تھی۔ مجھے معاف کر دے، میں چور نہیں ہوں جی۔ یہ مالا تم اپنے گاؤں لے جانا۔ میں جی یہ مالا؟ اس نے مٹھی میں لاکٹ بھینچ لیا۔ اس کا چہرہ حیرانی، خوشی، جھوٹا قسم کے جذبات سے گلناری ہو گیا۔ پکی لے لوں میں؟ ہاں پکی، ہمیشہ کے لیے۔ سفید موتیوں کو اپنی انگلیوں سے بوسے دیتی وہ بھاگ گئی اور میں وہیں کھڑا رہا۔ یہ میرا اور گلو کا رومان تھا۔ اسے میں نے اس لیے تفصیل سے بیان کر دیا ہے تاکہ وہ الزام آپ کی سمجھ میں آ سکے جو سارا نے مجھ پر لگایا۔ گلو مجھے پھر نظر نہیں آئی۔ شام کو اس کا بھائی جہاندار ڈیوٹی پر موجود تھا اور وہ واپس ہزارے جا چکی تھی۔ میرے دل کی آبنوسی فرش پر 9 عمر کنواری کے پیروں کے گیلے نشان پڑ گئے اور پھر روزمرہ کی زندگی اسے گرم ہوا بن کر چاٹ گئی۔ میں اس واقعے سے کچھ ایسا اذیت پسند ہو گیا کہ پھر کبھی کسی لڑکی کے قریب ہونے یا کسی لڑکی کو اپنے قریب کرنے کا حوصلہ نہیں پڑا۔ یوں سایہ زلف تباہ سے بھاگتا میں بزنس کی 4 دیواری میں محبوس ہو گیا۔ دولت کو میرے والد نے جس سپیڈ سے جمع کرنا شروع کیا تھا، میں نے اس کی رفتار میں راکٹ کی قوت سمو دی۔ میں راجہ مایا داس بن گیا، جس چیز کو ہاتھ لگاتا سونے کی بن جاتی۔ میرے بلو پرنٹ، میرے پلان، میری اسکیموں کو دولت کی بددعا لگ چکی تھی۔ میں کھاٹے کے سودے کرتا اور وہ چند منافع کی صورت میں مجھ تک لوٹ آتے۔ خدا جانے میرے پاس وہ مشین کہاں سے آ گئی تھی جو ہر لمحہ سونا اگلتی تھی۔ مارکو پولو کی طرح میری ہر اسکیم کامیاب اور سونے میں تلتی تھی۔ میں کامیابی کا سمبل، خوشبختی کا آئیڈیل اور ترقی کی معراج تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ممی ڈیڈی کی وفات کے بعد میں پہلی بار یورپ گیا۔ یہاں میری ملاقات سوئٹزرلینڈ کی پڑی ہوئی سارا سے ہوئی۔ سارا کا والد میرے مرحوم باپ کی طرح بہت امیر آدمی تھا اور اس نے سارا اپنی اکلوتی بن ماں کی بیٹی کو بہت لاڈ سے پالا تھا۔ وہ اپنے نام کو ہمیشہ انگریزی میں لکھتی تھی اور ایچ کے ساتھ ختم کرتی، جس طرح بائبل میں حضرت اسحاق کی بیوی کا نام لکھا ہوتا ہے۔ ہماری شادی کراچی کے ایک ایسے ہوٹل میں ہوئی جس کی لفٹیں کھٹا کھٹ 7 منزلیں چڑھتی اترتی تھیں۔ ہماری شادی کراچی شہر کے لیے عرصے تک ایک ٹاپک بنی رہی۔ ہماری شادی کی تصویریں مختلف فیشنیبل رسالوں میں چھپیں اور ہم ہنی مون منانے ہوائی چلے گئے، آسائشات کے بلیٹ ہاؤس میں پلے ہوئے دگنے پگ۔ شادی کی پہلی رات جب میں ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوا تو میری دلہن فریل دار نائٹی پہنے پلنگ پر اوندھی لیٹی تھی۔ کمرے سے ماؤتھ واش، اسپرٹ اور ایئر فریشنر کی ملی جلی خوشبو آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں امی یاد آ گئی۔ آنکھ کی جھری سے اس نے میری جانب دیکھ کر کہا، ایکسکیوز می، میری عقل داڑھ نکل رہی ہے، ابھی ڈاکٹر دیکھ کر گیا ہے۔ نہایت غیر رومانوی طریقے سے میں نے اس کا منہ کھولا اور عقل داڑھ کی پھولی ہوئی تھیلی ٹارچ کی روشنی میں دیکھی۔ یہ ساری رات سارا ہائے ہائے کرتی رہی اور میں اس کی تیمارداری کرتا رہا۔ ہنی مون شادی شدہ جوڑے پر معاشرے کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ 2 انسان جو راکٹ کی سی تیزی سے ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے ہوں، انہیں بار بار ٹکرانے کی ترغیب دینا شکست و ریخت کی داستان مرتب کرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ شروع شادی میں اڑچنیں شادی کو سیکل کرتی ہیں، مکمل آزادی سے اس مشک نافے کی خوشبو پھٹ کر غائب ہو جاتی ہے۔ ایک طرح سے ہمارا ہنی مون بھی پر ہنی مون کی طرح پہلے ہفتے ہی فیل ہو گیا اور ہم اسے وہ باکس آف ہٹ نہ بنا سکے جس کی توقع لے کر ہم دونوں ہوائی گئے تھے۔ مجھے سارا کی ہر بات سے اتفاق تھا اور خدا جانے وہ کیوں سمجھتی تھی کہ اعتراض نہ کر کے میں اس کے ساتھ محبت کے فقدان کا ثبوت پہنچا رہا ہوں۔ اسی لیے ہم نے محبت کرنے کا ایک ایسا اسلوب ایجاد کیا جس میں نقلی اذیت دینے اور اس اذیت سے حز اٹھانے کی قوت تھی۔ جو ہی بن ماں کی اکلوتی سارا، باپ کی لاڈلی دولت کی پروردہ یہ محسوس کرتی کہ میں اس کی طرف متوجہ نہیں اور ہماری باتوں کا سٹاک ختم ہو رہا ہے، وہ میرے پاس گربا پائی سے آتی۔ اس کے جسم سے، خاص کر اس کے آستینوں کے قریب سے نیم کے گیلے پتوں کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اسی لیے اسے ہر قسم کے ڈیوڈرنٹ سے عشق تھا۔ وہ اس پر جھک کر انگریزی میں پوچھتی، آپ کے خیالوں کے لیے ایک پینی؟ میں چپ رہتا۔ ساری زندگی یورپ میں گزارنے والی کنواری پوچھتی، بتائیے نا، کون یاد آ رہا ہے، بولیے۔
کچھ بھی نہیں سارا، میں نے گلوں کے بعد زندگی میں پہلی بار کسی عورت کو قریب سے دیکھا تھا۔ جب میں نے سارا سے شادی کی تو یہ ایک بزنس مین کی شادی تھی، لیکن رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ سب کچھ میں نے سارا کی تحویل میں دے دیا۔ لیکن سارا ان لڑکیوں میں سے تھی جو آکٹوپس کی طرح اپنے محبوب کو اپنی گرفت میں لے لینا چاہتی ہیں، جو آدم خور درخت کی طرح حیوانی لہو سے سیر نہیں ہو پاتی۔ وہ میرے ان خیالات پر بھی پہرا بٹھانا چاہتی تھی جو نہاتے میں دانت برش کرتے وقت جرابیں پہنتے ہوئے میرے دماغ پر بدلی بن کر چھا جاتے تھے۔ دراصل وہ میرے خیالات اور احساسات پر حکمرانی کرنا چاہتی تھی۔ ہمیں وہ سب کچھ حاصل تھا جس کی کوئی انسان آرزو کر سکتا ہے، ہمیں وہ محبت بھی حاصل تھی جس کی تمنا میں لوگ گھل گھل کر مر جاتے ہیں، لیکن اس محبت میں بھی خرابی کی ایک صورت موجود تھی۔ اس محبت کو بھڑکانے کے لیے ہمیشہ اذیت کی دیا سلائی روشن کرنا پڑتی۔ سارا کے ٹھنڈے سنگ مرمر جیسے جسم کو انگارے کی طرح دہکانے کے لیے مجھے ہمیشہ اسے ذہنی طور پر اپنے آپ سے کمتر ثابت کرنا پڑتا، اسے ایسے دکھ خستہ کرنے پڑتے جن پر وہ علیحدگی میں رو سکے، جن کی بدولت وہ اپنے آپ پر ترس کھا سکے، اپنے آپ کو بد نصیب سمجھ سکے۔ روئے بغیر وہ محبت کرنے کی اہل نہیں تھی۔ یہی ہمارا اسلوب محبت تھا جسے میں نے مجبوری کے تحت اختیار کر لیا، کیونکہ سارا تک پہنچنے کی اور کوئی صورت نہیں تھی۔ میرا جی چاہتا کہ میں بازو بھر کر اسے اپنی گود میں بٹھا لوں اور اس کی ہنسنے کی ہڈی پر اپنا گال رکھ کر ہمیشہ کے لیے منجمد ہو جاؤں۔ اسی طرح بیٹھے بیٹھے ہم دونوں پتھر کے زمانے میں پہنچے اور ڈائناسور جیسے ناپید جانوروں کی طرح ہمارا شمار بھی ایسی نوع انسانی میں ہو جائے جس کا اب سراغ بھی نہیں ملتا۔ ہم دونوں دو سانگھی کی طرح جڑے ہوئے ناپید جانور۔ لیکن سارا سلور فوکس کی طرح بے قرار رہتی تھی۔ وہ کرک کرسپل کی طرح ہمیشہ ابدیدہ اور خوفزدہ رہ رہ کر خوش رہ سکتی تھی۔ وہ بغیر آنسوں کے محبت کا تصور ہی نہیں رکھتی تھی۔ اسے اپنے قریب لانے اور قریب تر رکھنے کے لیے میں نے نقلی اذیت کا ایک ایسا باب کھول لیا جس کے انجام سے میں خود بھی بے خبر تھا۔ بتائیے کیا سوچ رہے ہیں آپ کے خیالات کے لیے ایک بھی نہیں؟ اسے اپنے کندھے پر رلانے کے لیے میں اپنے سابقہ عشق کی کوئی من گھڑت داستان شروع کر دیتا۔ اس داستان کی حسینہ کے لیے مجھے ایسے ایسے الفاظ تلاش کرنے پڑتے، ایسی ایسی تشبیہیں، ایسے ایسے استعارے وضع کرنے پڑتے جن کو سن کر سارا کے کان جل اٹھتے۔ میں اس کے کان کی لو سے اپنے ہونٹ لگا کر کہتا، وہ وینس کے مجسمے کی طرح سڈول تھی۔ اگر اس کے کندھوں پر چادر ڈال دی جاتی تو عرب عورتوں کی طرح یہ چادر صرف اس کے سینے اور سرین کو چھوتی اور باقی جسم کے کسی حصے کو نہ لگتی، کیونکہ اس کا سینہ اور کولے اس کے جسم سے بہت دور نکلے ہوئے تھے۔ سارا دبلے پتلے جسم کی لڑکی تھی، مجھے اس کا دبلا پتلا جسم پسند تھا، لیکن یہ بات سن کر اس پر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی اور وہ دکھ کے ساتھ اپنے بازوں پر ہاتھ مل کر کہتی، اس کے بعد تو آپ کو میں بہت بری لگتی ہوں، ہے نا؟ میری جانب سے اب شدت کا اقرار ہوتا اور اس کی جانب سے شدت کا انکسار۔ اسی شدت سے محبت کی شمع جل اٹھتی اور ہم والہانہ طور پر ایک دوسرے کی جانب بڑھتے۔ وہ میری پچھلی محبتوں کو بھلانے کے لیے رحم کی دیوی بن جاتی اور میں اس سے اٹل محبت قائم کرنے کے لیے پچھلی محبوباؤں کو بھلا کر اسے اپنے پاس لاتا۔ سارا کے آنسوں نے، اس کی اذیت پسندی نے ہماری محبت کو الجھا دیا۔ وہ پہروں لیٹی رہتی، خدا جانے ان لمحوں میں اس کی نظروں کے سامنے وہ بیلے ڈانسر قسم کی قداور عورتیں گھومتی رہتی جو مجھ سے عشق کر چکی تھی یا اپنی بد نصیبی اور محرومیوں پر آنسو بہایا کرتی تھی۔ بہرکیف یہ ہیجانی دور ہم دونوں کے لیے عجیب دور تھا۔ چونکہ سارا کو کوئی دکھ نہیں تھا، اس لیے جب اس نے یہ دکھ ایجاد کیا تو اس میں تخیل کے گہرے سائے تھے۔ اپنے آپ پر ترس کھاتی سارا کا چہرہ مدکوک سا ہو چلا تھا۔ وہ یورپ میں رہنے کے باوجود کنوارے جسم اور کنوارے دل کی مالک تھی۔ اسے کھو بیٹھنے کے خوف نے مجھ پر عجیب کیفیت طاری کر رکھی تھی۔ ایک طرف میں اس کی محبت کو آئکس مار مار کر ابھارتا تھا اور دوسری جانب اسے لیٹا دیکھ کر مجھے اتنی کوفت ہوتی تھی کہ سارا سے مجھے بچے کی خواہش بھی باقی نہیں رہی تھی۔ اسی تناؤ میں، اسے کھینچا کھینچی میں فیملی پلاننگ کے ہفتے مناتے ہوئے ہماری شادی کو 4 ماہ گزر گئے۔ ہم اس قدر خطرناک کھیل کھیل رہے تھے، اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا۔ ایک روز میں کالا شاہ کاکو سے واپس لوٹا تو سارا قالین پر اوندھی لیٹی تھی، قریبی امریکی رسالے بکھرے تھے۔ میں فیکٹری کی دیکھ بھال سے تھکا ہوا تھا اور اسے اذیت دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے فائلوں کو اس کے پاس رکھا اور اس کا چہرہ اپنی جانب موڑا۔ اس نے جدید ترین فیشن کے تازہ تازہ بال سیٹ کروائے تھے اور اس نے نیم کے پتوں کی کسیری کسیری خوشبو آ رہی تھی۔ تم پھر رو رہی ہو سارا؟ کچھ نہیں، اس نے چہرہ پوچھ کر کہا۔
تمہیں کیا تکلیف ہے سارا؟ کوئی تکلیف نہیں، کوئی تکلیف نہیں، وہ انگریزی میں بولی۔ روتے چہروں پر مسکراہٹ نے دھوپ چاؤں کا سا منظر پیدا کر دیا۔ خوش تو ہوں، خوش تو ہوں، لیکن میرے ساتھ کوئی اور بھی تو ہو اس گھر میں۔ میں سارا سارا دن کھڑکی میں چیلوں کے گھونسلے نہیں دیکھ سکتی۔ مجھ سے تو وہی خوش نصیب ہے، انڈے تو سیتی ہے چاہے دھوپ میں بیٹھی رہے۔ اس رات میں نے عجیب سا افسوس محسوس کیا، چیل کے گھونسلے کو تکتے رہنے کا دکھ اسی احساس تلے۔ پہلے میں نے سارا کو الیکٹرک کمبل میں لپیٹا، پھر اس کے ٹھنڈے پیر اپنے سینے سے لگا کر اسے گلوں کے متعلق بتایا۔ اس رات سارا کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہیں جھلملایا۔ وہ بدھ بنی گلوں کا ذکر سنتی رہی اور پھر تکیے پر اوندھی لیٹ کر سو رہی۔ پہلی بار میری داستان کا رد عمل الٹ پڑا۔ اس پر وہ محبت کا شدید دورہ نہیں پڑا جو ایسی باتیں سننے کے بعد اس پر پڑا کرتا۔ وہ ساری رات جب بھی جاگتی بند بند سی آہ بھرتی اور پھر تکیے میں منہ دے دیتی۔ پہلی بار جب میں نے اسے اپنا دکھ بیان کیا تو اس نے اس کا رد عمل قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ 4 ماہ جب سارا گھر بھر ہوتی ہماری زندگی کے بہترین دن تھے۔ ہم دونوں آسائش کے پالنے میں پوڈل کتوں کی طرح سہ چشمی کے ساتھ ایک دوسرے پر تھوتنیاں جمائے پڑے رہتے۔ وہ سارا دن چھوٹے چھوٹے پالنے، ننھی ننھی فراکیں، ڈونلڈ ڈک قسم کی کڑھائی کے کمبل، چادریں، ارگنڈی سے مڑے ہوئے کر پلاسٹک کے ٹب، پلالین کے پوتڑے اور رنگ برنگے کھلونے خریدنے اور اس بچے کا کمرہ سجانے میں مشغول رہتی جس کی آمد میں ابھی بہت دیر تھی۔ کٹے بالوں والی سارا زندگی میں پہلی بار اس قدر بامعنی اور بارونق زندگی بسر کر رہی تھی۔ بچے کے کمرے سے نکل کر وہ دن میں کئی بار وزن تولنے والی مشین پر چڑھ جاتی اور بار بار کہتی، پچھلے ہفتے میرا وزن 110 پاؤنڈ تھا، پورا آدھا پاؤنڈ وزن بڑھا ہے بیبی کا۔ بچے کی کائنات میں کھو کر وہ میرے عشق کی من گھڑت داستانیں بھی بھول چکی تھی، لیکن کبھی کبھی مجھے شک گزرتا جب میں اس کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا تو وہ آنکھوں کی جھری سے مجھے دیکھا کرتی، ایسے جیسے جہاز میں سوار مسافر دور ہوتے ہوئے جزیرے کو دیکھا کرتے ہیں۔ ایک لمحے میں نے اسے پکڑ لیا۔ تمہارے خیالات کے لیے ایک بھی نہیں؟ کچھ نہیں، میں دیکھ رہی تھی کہ تمہاری شیپ بہت بڑھ گئی ہے، تمہیں دن میں 3 مرتبہ شیپ کرنا چاہیے۔ سچ نہیں بولو گی تو میں تمہارے بیبی کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ بیبی کا واسطہ درمیان میں برداشت نہ کر سکی۔ آہستہ سے اس نے آنکھیں بند کر لی اور کہنے لگی، پتہ نہیں گلوں کی باتیں سن کر مجھے یوں لگنے لگا ہے جیسے میرا تمہیں چاہنا ایک فیوٹل ایفرٹ ہے۔ میں تمہاری زندگی میں ہمیشہ رنز اپ رہوں گی، ایسا گھوڑا جو فرسٹ آنے والے گھوڑے کی گردن کے ساتھ پہنچتا ہے۔ میں بڑی حاسد عورت ہوں، میں نے زندگی میں آج تک کوئی چیز کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ پھر اپنے خیالات کو کسی پر ظاہر کر کے اسے ندامت سے ہوئی، جھٹ انگریزی میں بولی، لیکن اب تو میرا بیبی ہوگا، میں گلوں کی کیا پرواہ کرتی ہوں، اپنا بیبی تو میں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ دولت جو کچھ خرید سکتی ہے وہ سب کچھ سارا کو میسر تھا، اس لیے وہ صرف میرے احساسات اور خیالات پر حکمرانی کرنا چاہتی تھی۔ وہ ماضی کے اتنے سارے قصوں کے ہوتے ہوئے یہ بات ناممکن تھی۔ میں سکتے میں آ گیا، اس سارا سے میں ناواقف تھا۔ وہ تو بڑی بے ضرر قسم کی بوجھ نہ اٹھا سکنے والی لڑکی تھی۔ ان دنوں میں سمجھ رہا تھا کہ ہماری شادی میں تقریب کا کوئی ٹائم بم چھپا ہوا نہیں ہے، حالانکہ اندر ہی اندر فیوجی یاما پہاڑ میں لاوا جمع ہو رہا تھا۔ شاید صورتحال مختلف ہوتی اگر ایک رات سارا کی طبیعت اچانک خراب نہ ہو جاتی۔ باہر بارش کے آثار تھے۔ سارا آتش دان کے پاس بیٹھی نرم اون کے ساتھ لمبوتری سی ٹوپی بن رہی تھی۔ پہلے وہ کروٹیں بدلتی رہی، پھر نیم دراز ہو گئی اور جب اسے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تو وہ لب کاٹنے اور مٹھیاں بھیجنے لگی۔ کیسی طبیعت ہے سارا؟ وہ خاموش رہی۔ تم ٹھیک ہو سارا؟ وہ آنسوؤں سے بہت قریب تھی۔ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ میری باتوں کا جواب دیے بغیر وہ چپ چاپ کمرے سے چلی گئی۔ جب میں تعاقب میں تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی میک اپ درست کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے پرس اٹھایا اور آہستہ سے کہا، کار نکالیے، مجھے اسپتال جانا ہے۔ اتنی سرخ لپسٹک اور ایسی بھڑکیلی سرخی کے باوجود اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ سارا، جلدی چلیے، میں اور میرا بچہ، ہم ایک دوسرے سے رخصت ہونے والے ہیں۔ میں اسے بازوؤں میں لے کر بولا، اچھا ہی ہے سارا، تمہارے ہاں کبھی بچہ نہیں ہونا چاہیے، کبھی نہیں، کبھی میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا۔ اسقاط حمل کے دوسرے دن جب بھی اس کا چہرہ انستھیزیا کے اثرات تلے تھا، ہم دونوں ملاقاتیوں کے اوقات میں ملے، دونوں خاموش تھے۔ بڑی دیر یہ خاموشی طاری رہی، پھر وہ آہستہ سے بولی، آپ کو ڈاکٹر نے بتا دیا؟ ہاں۔ پھر کیا؟ کچھ نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ رونے لگی۔ ڈاکٹر کم از کم 2-4 دن ٹھہر کر مجھے بتا سکتا تھا۔ پتہ نہیں تعلیم یافتہ لڑکی کو لوگ اس قدر پتھر دل کیوں سمجھتے ہیں، یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ شاید
وہ بھی ان پڑھ جاہل عورت کی طرح ایڈجسٹ ہونے کے لیے وقت چاہتی ہے۔ سارا، مجھے بچہ نہیں چاہیے۔ امیر گھرانے میں بچہ ہمیشہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اسے عجیب عجیب کمپلیکسز چمٹ جاتے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اسپرٹ کی خوشبو سے بوجھل بڑا لمبا وقفہ طاری رہا، پھر وہ مسکرا کر بولی، آپ کو گلو یاد آ رہی ہے نا؟ وہ صحت مند لڑکی تھی۔ ہسپتال سے واپس آ کر سارا کراچی چلی گئی۔ اس کی صحت اتنی گر چکی تھی کہ ڈاکٹروں کے مشورے کے پیش نظر وہ مدافعت نہیں کر سکا۔ سارا کے جانے کے قریباً 2 ہفتے بعد مجھے اس کا خط ملا، ساتھ ہی اس کے وکیل کا خط بھی ملفوف تھا، جس میں خلا کے جملہ قوائف اور شرائط لکھی ہوئی تھی۔ سارا کے خط میں انگریزی میں لکھا تھا، میں آزادی چاہتی ہوں۔ کسی بانجھ عورت کو کوئی حق نہیں کہ وہ ایک باور مرد کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ اس کے بعد میں نے مصالحت کی بہت کوشش کی، لیکن سب بے سود۔ وہ مجھ سے ملنا نہیں چاہتی تھی، وہ میرے خطوں کا جواب نہیں دیتی تھی۔ صرف اس کا وکیل نہایت پابندی کے ساتھ میرے پاس پہنچ جاتا تھا۔ طلاق وصول کرنے کے بعد مجھے جو خط سارا سے ملا اس میں لکھا تھا، آپ کے پاس گلو ہے، میرے پاس کیا ہے؟ بیبی کے وہ کپڑے جنہیں وہ پہن نہ سکا۔ خدا جانتا ہے میں نے آپ کے سب افیئر سنے اور کبھی ایک دن بھی مجھے ان عورتوں پر رشک نہیں آیا، الٹا میں نے ان پر ترس کھایا۔ لیکن گلو کے وجود کے ساتھ میں صلح نہیں کر سکتی۔ وہ اور میں ایک ہی گھر میں نہیں رہ سکتے، اس کے ہوتے ہوئے میں ہمیشہ محروم رہوں گی۔ پتہ نہیں کیسے من گھڑت افسانے اسے متاثر کرنے سے قاصر رہے، اور ایک بالکل معمولی مگر سچا واقعہ ہم دونوں کے درمیان دیوار بن گیا۔ پتہ نہیں یہ عورت کی چھٹی حص تھی کہ میری بد نصیبی۔ بہرکیف میری زندگی میں صرف ایک عورت آئی اور بانجھ ہو کر چلی گئی۔ یہ 65 کی جنگ کے دنوں کا ذکر ہے۔ میں ان دنوں کراچی میں ایک بڑے ہوٹل میں مقیم تھا۔ بزنس جنگ کی وجہ سے کچھ معلق سی ہو چکی تھی۔ سارے شہر پر ایک جذبہ، ایک ولولہ طاری تھا۔ اخبار اور ریڈیو کے علاوہ اور کسی چیز سے تسلی نہیں ہوتی تھی۔ میں سارا دن کمرے میں مقید رہتا اور سوچتا رہتا کہ کاش کوئی بم اس ہوٹل پر گرے اور میں اس تنہائی سے چھٹکارا پا لوں جو ہر لمحہ مجھے شکنجے میں کستی رہتی ہے۔ 11 ستمبر کو رات کے پچھلے پہر میرے فون کی گھنٹی بجی۔ کسی نے مدھم سی آواز میں کہا، کیا آپ کمرہ نمبر 11 میں آ سکتے ہیں؟ 11؟ جی، 1 1 اور 2 11 والا 11۔ مجھے جرائم سے بھرپور وہ امریکن فلمیں یاد آ گئی جو میں ہمیشہ شوق سے دیکھتا ہوں۔ وہ جاسوسی ناول نگاہوں کے سامنے پھرنے لگے جن میں قتل و غارت کا باب کھلا رہتا ہے۔ جنگ کا زمانہ تھا۔ جی، میں سوچا زندگی کا تو ویسے ہی کچھ بھروسہ نہیں، کم از کم مرنے سے پہلے ایک مہم سے مجھے بھی 2 4 ہونا چاہیے۔ 3 بار کمرے میں دستک دینے کے بعد جب مجھے یقین ہو گیا کہ اندر ضرور کوئی قتل کا واقعہ ہو چکا ہے تو میں نے لوٹ جانے کے لیے قدم موڑے۔ لفٹ تک پہنچنے کے بعد خدا جانے کیوں میں واپس لوٹا۔ بغیر دستک دیے میں نے یکدم دروازہ کھول دیا۔ اندر سارا ڈبل بیڈ پر آڑے رخ لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں میری نبض تیز چلنے لگی۔ سارا، ہاں؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں؟ میں نے تمہیں لفٹ سے اترتے دیکھا تھا کل شام۔ وہ اسی طرح لیٹی رہی۔ کمرے میں اتنی ساری خوشبوؤں کے باوجود کڑوے نیم کے پتے تیر رہے تھے۔ تمہاری نئی شادی کیسی رہی؟ 80 60، وہ آہستہ سے انگریزی میں بولی۔ تمہارے میاں کہاں ہیں؟ سوئٹزرلینڈ گئے ہیں کسی بینک سے گفت و شنید کرنے۔ اچھا، پھر اگر جنگ نے کوئی مثبت صورت اختیار نہ کی اور ہمارا اثاثہ پاکستان سے باہر گیا تو ان کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ میرا تو سب کچھ پاکستان میں اور میں تو اپنا بینک بیلنس بھی تبدیل نہیں کرانا چاہتا۔ اس کی نگاہوں میں بڑی شوق سی دعوت تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے اکیلے۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ایک دبی سی سسکی میرے سینے میں اٹھی۔ میں اس پر جھک گیا اور اسے چھوئے بغیر بولا، تمہیں معلوم ہے سارا کہ نہ تم سے پہلے اور نہ تمہارے بعد میری زندگی میں، سنو، میں نے کبھی کسی عورت کو چھو کر نہیں دیکھا، اور تم جانتی ہو اس کی وجہ کیا تھی؟ نہیں۔ جب دنیا کی ہر نعمت مجھے بلا قیمت مل گئی تو میں نے خود اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ کوئی انسان اس ساز سے محرومی کے بغیر خوش نہیں رہ سکتا۔ یہ احساس خوشی سے زیادہ ضروری ہے۔ میں عورتوں کو خریدنا نہیں چاہتا تھا۔ خریدی ہوئی عورت کے احساسات اور خیالات پر چھایا نہیں جا سکتا۔ اس کی آنکھیں کھلتی چلی گی۔ مجھے تمہارے سوا اور کسی عورت سے محبت نہیں ہوئی، بدقسمتی سے۔ اور گلو؟
وہ تو تازہ ہوا کا جھونکا تھی، زندگی کا اولین احساس تھی۔ اس نے مجھے صرف زندہ رہنے کا چلن سکھایا تھا۔ وہ امریکن ایکٹرسوں کی طرح ٹانگوں کو بل دے کر بیٹھ گئی۔ اگر ایک پینی ہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ اس وقت میں کیا سوچ رہا ہوں۔ اس نے ہلکا سا سر ہلا دیا۔ میرا ایمان اتنا مضبوط نہیں کہ دوسروں کے گھروں میں آگ لگانے سے اجتناب کر سکے۔ میں پرومت کے بنائے ہوئے قانون کا بھی ایسا احترام نہیں کرتا کہ ایک معمولی طلاق نامے کو اہمیت دے سکوں۔ سارا کا سینہ احساس گناہ کی لذت سے تن گیا۔ مجھے وہ پہلی بار اتنی خوش نظر آئی۔ کبھی کبھی تنہائی میں سوچتا تھا کہ اگر سارا مجھے ملی، اگر وہ کسی دوسرے کی بیوی بن کر مجھے ملی، تو کیا اس کا جسم میرے لیے اجنبی ہو سکے گا؟ کیا میری نگاہیں کپڑوں کے آر پار نہیں دیکھ سکیں گی؟ کیا ہماری نگاہیں اس خلوت کی خمازی نہ کریں گی جو ہم دونوں کے درمیان ایک بوسے کی طرح شیریں رہی ہے؟ سارا کانپنے لگی۔ کیا ہم ایک دوسرے کے لیے کبھی بھی اجنبی ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، نہیں پہچانتے؟ وہ خاموش رہی۔ میں نے صدیوں کی تنہائی کاٹی اور تم نے سارا مجھے باعصمت ہونے کا کیا صلہ دیا؟ میں جانتا ہوں تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے۔ تم احساس گناہ پیدا کرنا چاہتی ہو۔ جب تک تمہیں کوئی غم اندر ہی اندر زخمی نہ کرتا رہے، تم خوش نہیں رہ سکو گی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ تم اور میں اور ہمارے جیسے سب امیر آدمی، ہم منو سلوا کھاتے کھاتے تنگ آ چکے ہیں۔ ہمیں خوش رہنے کے لیے غم چاہیے، لیکن یہ غم بھی ہمارا خود ساختہ ہونا چاہیے۔ اس پہ ہمارے ذاتی کارخانے اپنے ملک کی مہر ہونی چاہیے۔ امیر آدمی احساس گناہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اتنی ساری آسائشیں، اتنی ساری راحتیں وہ کس کھاتے میں ڈالے؟ کیسے زندہ رہے ان کے ساتھ؟ لیکن تم اس مثبت زندگی کی نفی کرنا چاہتی ہو۔ سارا گھبرا کر کھڑی ہوگی۔ تم پاک بانہ اور باحیا عورت ہو، خوش رہنے کے لیے ایک دکھ پالنا چاہتی ہو، احساس گناہ کا دکھ۔ صرف اس کے ہوتے ہوئے تمہاری نعمتیں جائز ہو سکیں گی۔ ایک دم میں نے اپنے جلتے ہوئے ہونٹ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا، اور میں تمہیں خوش نہیں دیکھنا چاہتا کیونکہ میں نے تم سے محبت کی ہے۔ جو دکھ میں نے اپنے لیے وضع کیا اس کا تقاضا یہی ہے کہ تم اپنا صحیح دکھ کبھی تلاش نہ کر سکو۔ تم بھٹکتی رہو غموں کی تلاش میں اور تم غم سے ریزہ رہو۔ وہ دروازے کے سامنے بازو پہ لا کر کھڑی ہوگی۔ بچ جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ مجھے جانے دو سارا، مجھے بھی جینے کا حق پہنچتا ہے۔ میں بھی تمہاری طرح امیر آدمی ہوں، مجھے بھی اپنا خود ساختہ دکھ چاہیے۔ میں خود اپنے آپ کو محروم رکھ کر بلا وجہ اپنے پر پابندی لگا کر خوش رہ سکتا ہوں۔ میرے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، یہی میرا خود ساختہ غم ہے۔ اس کے بازو ڈھیلے پڑ گئے۔ میں بھی دکھ کا طوطا پالنا چاہتا ہوں۔ میں بھی احساس شکست اور احساس محرومی کی تلاش میں ہوں۔ میں بھی اپنے فرصت کے لمحوں میں اپنی خوشیوں کے بازو گود کر ان میں پچھتاوے کا سرما بھرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہوئے سوچا کروں، سب کچھ مجھ سے بالشت بھر دور تھا۔ میں ہاتھ بڑھاتا تو سب کچھ میری گرفت میں ہوتا۔ میں امیر آدمی ہونے کے باوجود باحیا اور باعصمت آدمی تھا۔ کیسی دکھ کی بات ہے؟ تم مجھ سے میرا دکھ کیوں چھیننا چاہتی ہو؟ بھلا دکھ کے بغیر خوشی کا احساس کیوں کرو؟ بھلا دکھ کے بغیر زندگی کا احساس کیوں کر؟ اپنی متروکہ بیوی کے عشق کو رومال والی جیب میں عین سینے کے اوپر رکھ کر میں باہر نکل آیا۔ اب مجھے موت کی خواہش نہیں رہی، میں خوش تھا۔ وہ دیر تک مجھے گیلری میں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ پہلی بار اس کے چہرے پر آنسوؤں کے باوجود خوشی چھائی تھی۔ وہ جینے کا کرینہ سیکھ چکی تھی۔ جس خود ساختہ غم کی اسے تلاش تھی وہ اس کے لمحوں پر اپنی ملک کی مہر لگا چکا تھا۔ ختم شد۔